اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اس کی ثنا اور اس کی تعریف ضروری ہے، اور ثنا اور تعریف کے بہترین الفاظ کے چناؤ کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ اور کچھ اللہ تعالیٰ کی ثناءات نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک آج ہم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ بڑے عظیم جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ثنا، اس کی تعریف اور حمد پر مشتمل ہیں، اور چونکہ اللہ رب العزت کو اپنی حمد بڑی پسند ہے، لہذا جتنے بھی عمدہ جملے آپ رکھیں گے دعا سے قبل تو اللہ کی رضا کا باعث بنیں گے اور قبولیت دعا کا سبب بھی۔ یہ در حقیقت دو آیات مبارکہ ہیں سورہ آل عمران سے، آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تمام جہان کا مالک۔ ملک یہ پورا جہان ہے، پوری دنیا ہے، وما فیہا، آسمان ہیں، زمینیں ہیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ سب ملک ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ اس سب کا مالک ہے، مالک الملک۔ اللہ مالک الملک بھی ہے، مالک الملوک بھی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الاملاک بھی ہے۔ جتنی املاک اس کائنات میں موجود ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے۔ کسی چیز کے آپ مالک ہیں بھی، حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی مالک آپ نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہو سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، کسی اور کے گھر کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ ایسا مالک ہے کہ تمام املاک کا مالک ہے، تمام بادشاہتوں کا مالک ہے، اور تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اور بعض علماء نے مالک الملک کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے طور پر شمار کیا ہے۔ اور اسم اعظم کی شان یہ ہے کہ جب بھی اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی جائے گی اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس نے اس کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پوری کائنات کی ملکیت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جب وہ مالک ہے تو اس اکیلے کا امر اور تصرف پوری کائنات پر قائم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری خلق اللہ کی ہے، اور ساری خلق پر اللہ کا امر نافذ ہے، یعنی وہ مالک ہے، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ وہ ہر شے کا مالک ہے، ہر فیصلے کا مالک ہے۔ فیصلوں کی 3 قسمیں ہیں، تقدیر کے فیصلے، شریعت کے فیصلے، اور لوگوں کی جزا اور سزا کے فیصلے۔ یہ سارے فیصلے اللہ فرمائے گا، بلکہ فرما چکا ہے، تقدیر لکھی جا چکی۔ جف القلم بما هو کائن،
جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکی۔ تو تقدیر کے سارے فیصلے اللہ نے فرمائے ہیں اور اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ شریعت بھی اللہ کی ہے، وہ فیصلے اللہ نے فرمائے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ اور جو بندوں کی جزا اور سزا کے معاملات ہیں جو قیامت کے دن ہوں گے، دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ ہی فیصلے فرمائے گا۔ ایسا وہ مالک الملک ہے، مالک الاملاک ہے، مالک الملوک ہے کہ پوری کائنات کی ملکیت اس کے ہاتھ میں، اور جو اس کی توحید کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین کا رد کیا قرآن میں، یہ بھی دلیل پیش کی کہ میں مالک ہوں سارے جہانوں کا، اور جن کو تم پکارتے ہو بتاؤ وہ کس چیز کے مالک ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تو ایک قطمیر کے مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کھجور کی گٹھلی پر باریک سا چھلکا، اس تک کے مالک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معبود حق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تصرف چلتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کا خالق ہونا، مالک ہونا اور متصرف ہونا۔ اور یہ توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی۔ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ وہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے، اور کیونکہ وہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، اور کیونکہ پوری کائنات پر اس کی تدبیر، اس کا تصرف چلتا ہے، اس کا امر چلتا ہے، اور کسی کا نہیں چلتا۔ ورنہ کو پیش کرو، کوئی مخلوق، کوئی بندہ، کوئی اپنا معبود پیش کر دو جو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے تک کا مالک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خالق اور مالک اور متصرف اس پوری کائنات میں مدبر ہے، تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو اتل ملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے چاہتا ہے، کیونکہ تو مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہتوں کا بادشاہ ہے، اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا یہ کہتے ہوئے، انا الملک وانا الدیان، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عدل قائم کرنے والا ہوں۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بیچارے کہاں ہوں گے؟ رعیت کے بیچ میں کھڑے ہوں گے، ان کا الگ کرسی یا اسٹیج نہیں ہوگا، بندوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے وہ۔ تو اللہ ہی مالک ہے، مالک الملوک ہے، مالک الاملاک ہے، مالک الملک ہے۔ جب وہ مالک ہے پورے جہان کا، تو بادشاہ دینا، اختیار دینا، ملک دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں۔ تو اُوتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہ جس سے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہے تو اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دے، جس کو چاہے اس کرسی سے اتار دے اور کسی گڑھے میں پھینک دے۔ تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور تو ہے مالک الملک۔ بادشاہت عطا فرمانا، اقتدار دینا تیرا کام ہے، اور چھیننا بھی تیرا کام ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام اللہ کے امر اور اس کی تدبیر کے تابع ہیں۔ وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے دے،
عزت کس چیز کی؟ نصرت کی، تائید کی، اپنی مدد کی، ہدایت کی۔ اور ذلت کس چیز کی؟ کہ اللہ ذلیل کر دے، مدد کے راستے مسدود کر دے، تائید چھین لے، یا پھر بندے کو کفر کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ سب ذلتیں ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ عزت عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، عزت اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید کے ساتھ، اس کی نصرت کے ساتھ۔ اور ذلت کیا ہے؟ اللہ اپنی تائید چھین لے، نصرت چھین لے، ہدایت چھین لے، ہدایت عطا ہی نہ فرمائے، توحید عطا ہی نہ فرمائے، بندہ شرک کی دلدل میں پھنسا رہے، سنت کی رہنمائی نہ دے، بندہ بدعت کے کیچڑ میں ہوتے کھاتا رہے۔ سارے اللہ کے اختیار ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، تیرے ہی ہاتھ میں۔ یہاں بھی وہی جو ترکیب ہے جار مجرور کی تقدیم کی، حصر اور اختصاص کا معنی پیدا ہو رہا ہے، صرف تیرے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ کیا؟ الخیر، و پوری خیر، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ عطا فرمانا یا نہ فرمانا تیرا کام، اس میں تیرا اختیار ہے۔ تو بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر مطلق ہے، ہر قسم کی خیر ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے محروم رکھے۔ نبی علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی دعا منقول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ خیر عطا ہونے کی قدرت اور شر سے بچنے کی قدرت تیرے ساتھ ہے، میرے اندر کوئی قدرت نہیں کہ میں کوئی خیر اختیار کر سکوں، حاصل کر سکوں، چھوٹی خیر ہو یا بڑی خیر ہو۔ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ میں کسی شر سے بچ سکوں، خواہ وہ چھوٹا شر ہو یا بڑا شر ہو۔ یہ تیرا کام ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے خیر کی طاقت، نہیں ہے شر سے بچاؤ کی طاقت، مگر اللہ کے ساتھ۔ میں کچھ نہیں ہوں، میری ہستی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تو ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ میری کوئی ہستی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ کس خیر کو حاصل کر سکتا ہوں اور نہ کسی شر سے بچ سکتا ہوں۔ خیر عطا کرنا بھی تیرا کام ہے، چھوٹی ہو یا بڑی خیر ہو، اور شر سے بچانا بھی تیرا کام ہے، چھوٹا شر ہو یا بڑا شر ہو۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر مطلق ہے، ہر قسم کی خیر۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی شے تیری قدرت کے احاطے سے باہر نہیں، کوئی مخلوق تیری قدرت سے خارج نہیں، ہر شے پر تو قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ انک تقدر ولا اقدر، نبی علیہ السلام کی استخارے کی دعا، تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں۔ قل هو القادر، کہہ دیجئے وہی اللہ قادر اور کوئی قادر نہیں، اللہ ہی قادر۔ ہر قسم کی قدرت اللہ کے پاس۔ ہاں، اللہ کسی کو توفیق دے، کچھ عطا کر دے، وہ اس کی توفیق ہے، محروم رکھے وہ اس کی مرضی ہے۔ بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جیسے رات لمبی ہو اور دن چھوٹا ہو، تو دن کو بڑھانے کے لیے کچھ رات کا حصہ دن میں داخل کرتے، دن کو دے دیتے، اس سے دن لمبا ہو جاتا ہے،
اور اس طرح کرتے کرتے دونوں برابر ہو جاتے ہیں، رات اور دن. پھر دوبارہ تو اس تفاوت کی طرف آتا ہے اور پھر دن سے حصہ لے کر رات کو دیتا ہے. پھر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. یہ سردیوں اور گرمیوں کا نظام، ربیع اور خریف، موسم بہار، موسم خزاں کا رات اور دن کا تصرف. کبھی راتیں چھوٹی دن بڑے، کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، اور کبھی دونوں برابر. تیری ہستی ہے، تیری توفیق ہے، تیری قدرت ہے. جب سے آسمان و زمین بنے اور رات اور دن کا نظام قائم ہوا، اس وقت سے زمانہ ایک ہی رفتار سے چل رہا ہے. ایک لمحے کی نہ کمی نہ بیشی، نہ تقدیم نہ تاخیر. اس کی عجیب قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کر رہے ہیں کہ یہ تیرا کام ہے. لمبی رات کو دن میں داخل کر کے کچھ رات کا حصہ دن کو دے دیتا ہے، اور دیتے دیتے دونوں کو برابر کر دیتا ہے. پھر لمبے دن کا کچھ حصہ رات کو دیتا ہے، اور پھر چلتے چلتے راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ برابر ہو جاتے ہیں. تو رات اور دن کی برابری اور رات اور دن کا تفاوت، کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے اور کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، سب تیری قدرت. جب سے یہ لیل و نہار کا نظام چلا ہے، ایک ہی نقشہ ہے، کوئی تبدیلی نہیں. وقت میں ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہے. یہ میرے رب کی قدرت ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے. مثال کے طور پہ دانہ ہے، اناج کا دانہ. اس دانے کے اندر اس کے کیا راز ہیں ہم نہیں جانتے. اس دانے کو زمین میں ہم دفن کرتے ہیں، بو دیتے ہیں، کاشت کر دیتے ہیں، تو ہری بھری فصل تیار ہوتی. ایک مردہ بیج سے ایک زندہ فصل تیار ہوگی، اور یہ فصل دانے دیتی. یہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنا. مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے. پھر انڈے سے مرغی پیدا کرتے، انڈا مردہ اور مرغی زندہ. یہ اس کی معنوی تفسیر بھی کر سکتے ہیں. مومن سے کافر پیدا کرتا، کافر سے مومن پیدا کرتا. ایک بندہ متقی پرہیزگار عقیدے کا پہاڑ ہے، اس کی نسل میں کوئی کافر. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، کم و بیش 1000 سال توحید کی خدمت کی، بیٹا کافر نکلا. یہ زندہ سے مردہ کی پیدائش ہے، زندہ سے مردہ کو نکالنا. اور بعض اوقات مردہ سے زندہ نکالتا ہے. ابو جہل کافر تھا، کفر میں مرا. اس کا بیٹا اکرمہ اسلام لایا. یہ زندہ ہونا، یہ حیات ہے، دین کی حیات، اور وہ موت ہے، دین کی موت. تو تیری مرضی، تیرا اختیار. کافر کے گھر مسلمان کو پیدا کر دے، مسلمان کے گھر میں کافر کو پیدا کر دے. یعنی زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے زندہ کو نکالنا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور تو رزق دیتا جس کو چاہتا بغیر حساب کے، بغیر حساب کے. تیرے خزانے لامحدود، اور تجھے عطا گننے کی ضرورت نہیں، بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے. ایسے اس کے خزانے. حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ فرماتا ہے: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد. اے میرے بندو، اگر تم سب اگلے پچھلے سب جمع ہو جاؤ، انسان بھی جن بھی، ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگنا شروع کر دو، ثم سألونی، مجھ سے مانگنا شروع کر دو ایک ہی وقت میں، باری نہیں، اکٹھے مانگو، اور جو چاہو مانگو، اپنے اپنی بولی میں مانگو، اور میں سب کو فوراً دیتا جاؤں، دیتا جاؤں، دیتا جاؤں. تو سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں
اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا، اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ اس کے خزانے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی ثنا کے کلمات جو قرآن پاک میں وارد ہیں، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندے پر قرضے کا بوجھ ہو، وہ یہ کثرت سے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کو ادا کروا دے گا۔ جناب معاذ بن جبل کی حدیث ہے طبرانی میں، جمعے کے دن نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، وہ نظر نہیں آئے، تو پوچھا معاذ آپ کہاں تھے؟ عرض کیا کہ ایک یہودی کا مجھ پر قرضہ ہے، وہ ایک تبر، ایک ڈلی سونے کی، وہ اب تک ادا نہیں کر پایا، جمعہ پڑھنے آ رہا تھا، اس نے روک لیا، مجھ سے مطالبہ کیا، اصرار کیا، اس بنا پر میں نہیں پہنچ سکا وقت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات پڑھ لو تم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمایا کہ اگر یہ کلمات پڑھ لو تو تم پر سبیر پہاڑ کے برابر قرضہ ہو اللہ چکا دے گا۔ سبیر مکہ کا پہاڑ ہے، معروف پہاڑ ہے، بلکہ پہاڑی سلسلہ ہے، ان مکہ میں اس سے بڑا پہاڑ کوئی نہیں۔ اس پہاڑ پر نبی علیہ السلام کا چڑھنا جبریل کے ساتھ ثابت ہے۔ فرمایا کہ اس پہاڑ کے برابر سونا قرضہ ہو، اللہ وہ ادا کروا دے گا اگر یہ دعا پڑھتے رہو۔ اور ایک اور حدیث میں ایک اور دعا ہے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور وہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ یہ دعا اگر پڑھو گے تو سبیر پہاڑ کے برابر قرضہ ہو اللہ وہ چکا دے گا، اور اللہم مالک الملک اگر وہ پڑھو گے تو صبر پہاڑ کے برابر جو قرضہ اللہ چکا دے گا۔ صبر پہاڑ یمن میں، تو مالک الملک والی دعا اللہ تعالیٰ قرضہ ادا کروا دے گا، چاہے وہ قرضہ صبر پہاڑ کے برابر ہو، اور صبر یمن کا ایک اونچا پہاڑ ہے۔ اور اللہ مکفن بحلالک، یہ دعا جو ہے اگر یہ پڑھو گے تو سبیر پہاڑ جو مکہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اس کی مقدار میں قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ادا کروا دے گا۔ ہاں البتہ جو دعا ہے، جو قرآنی آیات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ دو آیتیں پڑھی جائیں قرض کی ادائیگی کے لیے، اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کچھ الفاظ اور بھی ذکر فرمائے کہ وہ بھی ساتھ پڑھے جائیں تو قرضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ اگر یہ الفاظ بڑھا لیے جائیں ان آیات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قرضے ادا کروا دے گا۔ معنی کیا ہے؟ رحمان دنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، ورحیمہما، اور دنیا اور آخرت کے رحیم، تعطی من تشاء منہما، تو اس دنیا میں سے اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وتمنع من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ منع اور عطا تیرے ہاتھ میں ہے، خزانے کا مالک تو ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، دنیا میں سے اور آخرت میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ ارحمنی رحمتاً، مجھ پر ایسی رحمت فرما دے، تغنینی بہا عن رحمت من سواک، کہ تو مجھے اس رحمت کے ذریعے اپنے ہر جو تیرے علاوہ ہیں، تیرے سوا ہیں، ان سے مستغنی کر دے، بے پرواہ کر دے، ایسی رحمت عطا فرما دے۔ میں تیرے در کا محتاج ہوں، باقی ہر در کی محتاجی ختم ہو جائے، ایسی رحمت عطا فرما دے کہ وہ مجھے کفایت کر دے اور مستغنی کر دے تیرے سوا ہر ایک کی رحمت سے۔ تو یہ عظیم الشان دعا، عظیم الشان کلمات ثنا جو آج ہم نے پڑھے،
ان کو پڑھیں، یاد کریں، دعائیں کریں، انشاءاللہ قبولیت جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔